ایسے ہی ہوں گی. آتا کسی نے ایک سوال کیا، عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے. عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے، چپکا کر کرتی ہے، اس کو کر سکتی ہے کیا؟ اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ دو سوالوں نے کیے. تو دیکھیے، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے، یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے. کوئی روایت نہیں. بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا ہے. جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دو عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے. یاد رکھیے، اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے. تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی ایسی نماز پڑھیے. وہ زیادہ سنت سے قریب پڑتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی. یاد رکھی. ٹھیک، بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں، عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے. کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجئے تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں. مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر. عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے. کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں. ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش تھا یوں، ایسا بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس سے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا اور بلکہ ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے. نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے. تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت نہیں. ٹھیک ہے، تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے. دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے. تو یہ فرق کہاں سے آئے؟ چلیے بتائیے. کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد؟ لفظ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے. بس ٹھیک ہے، بتا دیا گیا. یہ کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا؟ میڈیکل میں ایک اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 50-80، تو 50 to 80 نہیں ہوتا، 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی، سیکنڈ اینٹیٹی وہ جینٹس کی رہتی. اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے. جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک، اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے. تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے. تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا. ٹھیک، تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک، بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آرسی پہ، ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے. اگر آپ نے ثابت کر دے تو آپ کو 1 کروڑ انعام، 20 لاکھ انعام، فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd person اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس. ٹھیک، کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے، تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی؟ امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ تو اس کی روایت کہاں سے لا دو، ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے.
تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے، اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے، وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف تھوڑا دیر، صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ باندھنے، یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے، تو وہیں منہ بند ہو جاتا ہے ان کا، خواہ مخواہ بحث کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک، تو عورتیں سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، دونوں سینے پر باندھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے، جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں، فرق کے پوائنٹ، عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے، اس کا سینہ اس پہ چپک جائے، اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے، چمٹ کر سجدہ کرے۔ کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے، پھر پیر رکھتے، یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں، بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے، اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے، سمجھ لیجیے، پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں، ایسا بالکل یوں کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے، آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو، کتا دیکھیں آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا ہے، وہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک، چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار، بغل میں، یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، اس زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا، بیچ میں سے ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے، تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے، لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا، ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے، تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی، روایت میں نظر آتے آپ کے بغل، آپ جب سجدہ کرتے، لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل، لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا، تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے، ہم کو نہیں ہوتی ہے، لیکن چپکانے کے لفظ نہیں، نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے، تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے، کون نہیں، عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں، تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی، ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر، کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل، ہم کو دلیل چاہیے، نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں، کس کے بڑوں کی سننا، سب کے بڑے ہیں یہاں تو ہے نا، اور بڑے بڑے ہیں، مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں، القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ، فاضل، مولانا، یہ وہ نام آتا ہی نہیں، مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں، آخر میں ان کا نام ہے نا، تو بہت بڑے بڑے ہیں، سب کے پاس بڑے ہیں، آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں، بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں، تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس، ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے، تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں، کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے، تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے، کہ تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا، تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے، جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ختم، سیدھی سی بات، تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے بھائی، چلیے دلیل کی بات کریں، دلیل تو نہیں ہے، تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، بحث تو بہت ہو سکتی ہے، ضد تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے، تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے، پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں، اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے، دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے، جس کو تورک بولتے کرتی ہے، یہ مردوں کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے، پیر کے اوپر کمر رکھتے، دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے، مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے، یہاں عورتوں کو دے دی، بولے تم تورک کرو، مرد نہیں کریں گے، مردوں کے نہیں، عورتوں کے لیے بھی وہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں، تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے، سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت ہے، آگے نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے اس کی جسمانی کیفیت، اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ میری، ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے، اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی، تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے، اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے
میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بیاہی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہے اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہوں؟ چونکہ مرد ترازی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت تو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گی؟ اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز کا، پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے، اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ انسان اسے اب جمع کیسے کرے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں گے؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی اسکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں۔ آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے۔ چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں، یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری بھی تو باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا، بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے، اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے، دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے یار، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلیں، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہیں۔ بوسے لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہیں۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ
ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا۔ دونوں ہی چیزیں یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک، اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ۔ ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو ہے، اور وہ آگے اللہ کے رسول نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت دن۔ اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے۔ ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے۔ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین آسمان ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہونے والی، تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن. جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی. جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج. سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اس دن اللہ کے مقرب فرشتے، زمین آسمان سمندر ہر کوئی، ہوا پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہونے والی. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے. اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے. اللہ کی مخلوق، صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو. لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے؟ مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہی، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے. تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا. ٹھیک ہے. تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیے. تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے. اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں. یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر
فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ. ٹھیک، تو اس میں پالے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں. تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا. جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے. اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے. تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے. آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں. تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے. تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے. کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد. آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف. ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے. اس کو کہ یہ کیا ہے. اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانیت پر بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے. اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے. اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے. کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتے ہیں. پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں. کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت. دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو. وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے. جو سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں. ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات ہے. سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے. نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا. جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا. جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے. لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا لوگوں. پڑھیے سورت. اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ.
بہت ساری فضیلت ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا. دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا. اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے. تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے. اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے. بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا. پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے. اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے. اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی. نتیجہ کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے. خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے. اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے. اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے. اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے. نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا جائے. نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں. نماز پھر سمجھ رہا. اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں ہے. سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے. پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف. کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے. ٹھیک. پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی. ٹھیک ہے. اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا. جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں. جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں. اس لیے حدیث میں کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کے رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو. خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے. سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو. کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا.
جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈی کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کئی جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھا ہے مطلب نماز کے لیے، حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کے وعظ اور نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے پھر رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے، جمعے کے دن آ گئے سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے، ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے سب کو، پیچھے بیٹھا ہے۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، سنو آگے غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث، بیٹھو۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوں گا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، آپ نے وہ آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے۔ آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے گا۔ اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں، ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹر سے مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا، حدیث میں نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں آنے والا۔ جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے۔ اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا؟ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی، جمعہ کو جاتی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتی، یاد رکھیے یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز کو، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے، ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے، تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو، کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے، دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں، مردوں کے لیے نہیں، مردوں کو تو جانا ہی ہے، ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے۔
دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لے. 1000 روپے کا کپڑا کہیں کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم, لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے. نہیں آفرز لبھاتے ہیں. یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ان کو. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں, اس فضیلت کو حاصل کروں. مسجد کے انتظامیہ, جو لوگ انتظامیہ میں ہیں, ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے, کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے, یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گی. پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے, دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے, تم کو آنے بھی نہیں دیتے. لاؤ بڑی بھی لاؤ, کیا دیتے؟ خالہ لاؤ, تمہارے تو زیورات بھی دے دو. تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا, لیکن میں آ سکتی کہ نہیں, تم آ نہیں سکتے اندر, تم سے فتنہ ہوتا, چلو نکلو ہیں. اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا, تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر. چونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے تو فتنہ ہو جاتا. عورتوں کو چھیڑیں گے, فلاں کریں گے. اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے, سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے, سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ, اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے, اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں. کالج میں کوئی مسئلہ نہیں, عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے US جاری اکیلی, چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا, مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا. اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے ان کو ان کا حق دے دو. دروازے کھول دو مسجد کے لیے, ان کا حق ہے اس میں آنا. تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر. اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے, بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا, جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے, تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے, اسکول جانا بھی فتنہ ہے, بازار جانا بھی فتنہ ہے, مال جانا بھی فتنہ ہے, سب جگہ جانا فتنہ ہے. پھر عورت گھر سے ہی نہ نکلے, سب جگہ تو چھوڑ دیا, جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا. یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے. اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے, نتیجتاً مسلمانوں نے وہ لے لیا. سارے دنیا میں کھولی ہے ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے. بہرحال چلو, ایکسیپشنل ہے, گھر کی نماز ان کی افضل ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن جو ایجوکیشن, واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے چھوٹنے سے, اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے کہیں. بہرحال چلو, عورتوں کو پکڑ نہیں ہے, اس پہ گرفت نہیں ہے, بات واضح کر رہا ہوں, نہیں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گے, ہم کہاں پڑے نہیں ہیں, انتظام تو نہیں. آپ کے لیے ایکسیپشن, لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے. انتظامیوں سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے, مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے, عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے. اچھا, بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں. جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو, تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل, اللہ رحم کرے, اتنا کم علم ہے ان کو دین کا, بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم, کیا بے شرمی کی باتیں. اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے, ایک ہی دروازے بچ جائیں گے, ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے, ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا, ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے, ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا, ساتھ نماز پڑھیں گا. استغفر اللہ, کیسی باتیں کر رہے. تو بیوقوف انسان, تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا. ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا, ان کے آنے کا راستہ الگ, ان کے وضو خانہ الگ, ان کے طہارت خانے الگ. اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے, اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز. تو تجھے معلوم ہی نہیں. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا, انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آگے. ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ, دینی علم کی اتنی خطرناک کمی, سبحان اللہ. پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی, پورا انتظام, سمجھو اس بات کو. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. تو جمعہ میں پیچھے مت رہو, ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو, ٹھیک. تو لہٰذا خوب تیار ہو کر, جو حق ہے جمعے کا, نہا دھو کر آپ آئیں. اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے, خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے, واعظ و نصیحت کرتا ہے, اور اپنے گناہوں پہ کوفت کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں, اور جو خطیب کہہ رہا ہے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا اپنے آپ کو. اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ
ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے. یہ ہفتہ اپن کم سے کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے, تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں. یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے. تو جو شخص خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے اگر جمعہ کو ادا کرنے لگے نا, انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں مسجد جانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے پھر خاموشی اور دھیان سے سنے, مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے, تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے, غور سے امام سے خطیب سے قریب بیٹھتا ہے, غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے, اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے, تیار ہو کر خوشبو لگا کے جو بتایا گیا, اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے, جمعے کے لیے آتا ہے, خاموش بیٹھتا ہے, آواز نہیں کرتا ہے, دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے, تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے. کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی, تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہوئے, اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھیے. ٹھیک, اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا, وہ بھی رکھ دوں آپ کو. حالانکہ جمعے کی نماز, اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی, ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں, جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو اثر کے بعد ہے, اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز, چونکہ عظیم اس کی فضیلت ہے, اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں, تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں. تو پہلی چیز یاد رکھیے, جو چیز اس نماز کو برباد کر دی تھی, وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو. ایک صحابی آ رہے تھے, اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی, آگے کی صفوں کی, آئے تو لیٹ تھے, کیا کرنے لگے, پھر اس کو کاندھے سے ہٹا, اس کے گردن پر جا, اس کے کاندھے کو ہٹا, اس کے گردن پر جا, سمجھ رہا, جانے لگے گردنوں کے اوپر سے, جس کو بولتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بیٹھ جاؤ, آپ خطبہ دیتے ہیں, بیٹھ جاؤ, تم نے تکلیف دی ہے, تم دیر سے آئے ہوئے. تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے, بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے, چونکہ تکلیف دیے, اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف اور دوسرے کو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو بھی یاد رکھے جمعہ کے اندر, کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے. لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں, چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے, پہلی صف پوری فل, دوسری صف آدھی, تیسری صف میں 2 4, پانچویں صف میں کوئی نہیں, 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2, اور آخری کی صف فل پوری, کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے, اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے. تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے, سب فل کرنے. یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گا, کیونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آ کے پیچھے بیٹھے ہوئے, لیکن مسجد فل ہو چکی ہے, لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا, تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے, غلط پسندیدہ نہیں. وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر, آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی, باہر دھوپ ہو سکتی ہے, چپلیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یاد رکھیں. لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا, چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر. ٹھیک ہے, احتیاط کریں. دوسرا, بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا, صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو, کیونکہ جمعہ ہے, اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائیں گا مسجد میں, اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا جائے. سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو, تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. تیسرا کام, اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے, سب سے بدترین صورت کیا معلوم, خطبے میں باتیں کرنا. اور ہو رہا ہے یہ, خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا, کب آئے, ٹھیک تو ہے نا, بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے, بات کر لو ابھی. اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے, خطبہ چل رہا ہے یار, یا تو پھر دونوں بیوقوف, اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے. جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے, کس حد تک سنیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی. جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے, خالی کنکریوں کو چھو رہا, وہ ریت وغیرہ رہتی نا, اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی, تو کیا کھیلتے ہم, وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی, یا پھر پلاسٹک کے ریشے, تاگے, یا پھر بہت کوالٹی میٹس, تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی خالینوں کے پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے, کوریدتے ہیں اس کو.
اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا اس زمانے میں کیا تھا, مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے, ریت تھی, تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا. بات کرنا دور کی بات, چھونا بھی نہیں کسی چیز کو نماز کیا تھا. بخاری کی روایت نے فرمایا کہا, سنیے, اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا, ٹھیک, خاموش ہو جاؤ, اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو, تو تو نے بھی لغو کیا. بات کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش